السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے حوالے سے اور اس کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وعدے کو، اس کے مضبوط ہونے کے بعد، اور کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں کو جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کے کلام کے تعلق سے ایک اعتراض اور ایک غلط فہمی جو پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی کفار اور یہود کی طرف سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اس کا کلام اتنا عظیم ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں اللہ نے بیان کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ فاسق کی کیا نشانیاں ہیں، فاسق کے کیا علامات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فاسق یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو فا سین قاف سے ماخوذ ہے، اسم فاعل ہے۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں الخروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکل جانا، یعنی اللہ کی بات نہ ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، یہ فسق ہے، اور اس طرح کرنے والا شخص فاسق ہے۔ اب یہ جو فاسق ہے، اس کا اتنا بڑا، اس کی سزا ہے، اس کی اتنی عظیم سزا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وسیم رضوی جیسا ملعون شخص آج ہمارے سامنے ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف قرآن کی 26 آیتیں ہیں جو نکال دینی چاہیے، جس میں دہشت گردی کی بات ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیے کس طریقے سے آدمی گمراہی کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اور مرحلہ وار کس طریقے سے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بہت بڑی وسیم رضوی کی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ سننے میں آیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ اول فول بک رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر یہ شخص انگلی اٹھا رہا ہے جس ذات کے صادق اور امین اور پاک دامن اور سچا ہونے کا غیروں نے اعتراف کیا ہے۔ کفار مکہ نے تو آپ کو صادق اور امین کا لقب ہی دے رکھا تھا۔ کفار
مکہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے تعلق سے فیصلے کے لیے پہنچ گئے تو پورا مکہ خوش ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو یہ ضرور جو ہے بہتر فیصلہ کریں گے. اور یہ خبیث، یہ دیوس اور یہ ملعون، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے کہ دماغی جو ہے بیمار شخص تھے، تو کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے. اس طرف آگے بڑھا. ابھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ابھی باقاعدہ یہ ہندو مذہب کو اختیار کر چکا ہے، نعوذ باللہ. یہ حال ہوتا ہے. وما يضل به الا الفاسقین. انسان جب ایک اسٹیپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں اور ڈھکیل دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گمراہی کی طرف جاتا ہے تو میں اسے گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہوں، زبردستی اس کو ہدایت پر نہیں لاتا ہوں. آج یہ شخص یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفنایا نہ جائے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کوئی بھی قبرستان والا اس کو قبول کرنے والا نہیں، اس کو دفنانے کے لیے جگہ ملنے والی نہیں ہے. بہرحال اس نے آج یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ہندو مذہب کے مطابق میری چتا کو، میری لاش کو جلا دیا جائے. ہم نے دیکھا کس طریقے سے برباد ہوا. تو ایسے ہی فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے جو گمراہی کو چاہتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو پہلے مرحلے میں ہی محفوظ کر لینا چاہیے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس طریقے سے گمراہی کے دلدل میں انسان کو نہیں جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کے بارے میں فرمایا کہ فاسقوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے. اب فاسق کون ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے دماغ میں، ذہن میں کہ بھائی کون ہے. تو اللہ نے ان کی کچھ علامتیں یہاں بتائی ہیں. اس آیت کریمہ میں 3 علامتیں بتائی. ہم اسی کو آج کے درس میں 3 میں سے ایک کو سنیں گے، باقی اگلے درس میں انشاءاللہ سنیں گے. کہ پہلی علامت فاسق کی کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدہ کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہ فاسق کی پہلی علامت. یہ فاسق کی پہلی علامت ہے. آپ تفسیر کی کتابوں میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عہد تینوں قسم کے عہد کو شامل ہے. ایک تو عہد کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھوں کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کو نکالا. یعنی قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. سب کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، سارے انسانوں کو اللہ نے جمع کیا عالم ارواح میں. اور سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. سب نے اعتراف کیا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے. اب آنے کے بعد ہم نے کسی اور کو رب بنا لیا. کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جنوں کی پوجا کر رہا ہے. ارے آپ نے وعدہ کیے. یہ ایک عہد. اور دوسرا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی زبانی سارے انسانوں سے عہد لیا ہے کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے خاص طور سے عہد لیا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے، آخری نبی کا ظہور ہوگا، تم سب اس پر ایمان لاؤ گے. یہودیوں نے عہد کیا تھا مگر اس کو بھی توڑ دیا، عہد نہیں مان لائے. یہ تینوں عہد اس میں داخل ہے کہ جو عہد کو توڑے وہ فاسق ہے. جو عہد کو توڑے وہ فاسق ہے. گویا کہ فاسق کی پہلی علامت کہ اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا. اور یہی فاسق کو اللہ رب العزت گمراہی کے دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فاسق کی پہلی علامت یہ اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری دو علامتیں ہیں جس کو اگلے درس میں لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو فاسق ہونے سے بچائے اور ہمیں حقیقی مومن بنائے. ھذا ما عندی اللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.